السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المؤمن شروع کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، سورۃ المؤمن مکیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 40ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے یہ 60 نمبر پر آتی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اترنا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور صاحب علم ہے۔ یعنی کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے اور الزام دیتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بنایا نہیں گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کو لکھوایا ہے اور پھر نازل کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا مختصر تعارف آگے ان لفظوں میں کیا، العزیز، جو غالب ہے۔ یعنی وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، بلکہ وہ العزیز، وہ کمزور نہیں ہے، وہ غالب ہے، سب سے بڑا ہے۔ العلیم، وہ مکمل علم رکھنے والا ہے، جبکہ اس کے علاوہ مخلوقات میں سے ہر ایک کے پاس علم کا اتنا سا حصہ ہے جتنا ایک سمندر میں سے سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے۔ اتنا سا علم ہر انسان کے پاس جو علم کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کا علم صرف اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت رکھتا ہے جتنا سوئی کو لگا ہوا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کامل علم کا مالک ہے۔ غافر الذنب، یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے کہ یہ قرآن مجید اس اللہ کی طرف سے ہے جو جذباتی نہیں، جو ظالم نہیں، جو اپنے بندوں کے اوپر گناہوں کو اور عذابوں کو بلا وجہ بڑھانے والا نہیں، بلکہ وہ غافر الذنب، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کی بخشش وسیع ہے۔ وقابل التوب، یہ چوتھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی وہ اپنی رحمت سے بعض اوقات کسی بندے کی نیکی دیکھ کر یا اس کی نیکی کرنے کے بعد اس کے گناہوں کو خود بخود بھی معاف کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ بندے کے توبہ کے الفاظ پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قابل التوب، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، رجوع کرنا۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کرنے کو قبول کر لیتے ہیں۔ شدید العقاب، یہ 5ویں صفت ہے کہ وہ سخت قسم کی سزا دینے والا ہے۔ یعنی معاف کر دینا، توبہ کو قبول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہ سمجھی جائے، بلکہ وہ سخت قسم کی سزا بھی دینے پر قادر ہے۔ اس کے عذاب اور اس کی سزا کو کوئی اپنی مرضی سے یا زور بازو سے روک نہیں سکتا۔ ذی الطول، یہ 6ٹھی صفت ہے۔ وہ اللہ جو بہت فضل والا ہے، بہت ہی بندے پر کرم کرنے والا ہے۔ اس کا معنی کشادگی بھی ہوتا ہے، درست بھی اس کا معنی ہے، کھلے ہاتھ والا بھی ہے، انعامات دینے والا بھی ہے، اس کے مختلف معنی ہیں، فضل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ
6 صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں ذکر کی اور پھر اس بات کا جواب دیا جو کفار مکہ کہتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ مشرک تھے اور کئی معبودوں کو پوجنے والے تھے۔ فرمایا کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مٹی ہو جاتا ہے، وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ المصیر، کہ لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یعنی آخرت، قیامت، حساب و کتاب، میدان حشر میں اکٹھے ہونا، یہ سب چیزیں برحق ہیں اور واجب ہیں، ان سے انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں کے بارے میں مگر کافر لوگ۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے تقلبہم، ان کا آنا جانا، چلنا پھرنا تجارت کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے، فی البلاد، شہروں میں، یہ بلد کی جمع، کہ یعنی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنے والے صرف کافر ہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جھگڑا، یجادل، جدل سے مراد اچھی بحث بھی ہے اور بری بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو بہت اچھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے بات کی جائے تو اس کو بھی جدل کہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو حق کی طرف اس کو بلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان والوں کو کفر کی طرف مائل کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی آسائش، ان کی ناز و نعمتوں میں زندگی کا بسر کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی کو پا لینا اور عیش و عشرت میں رہنا، ان چیزوں کی وجہ سے آپ اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں، اس پریشانی میں نہ پڑ جائیں کہ کیا یہی تو حق نہیں ہے، کیا یہ لوگ تو سچے نہیں۔ یہ چیزیں کسی کے اللہ کے ہاں مقام کی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اس بندے کا مقام اگر یہ دنیا میں غریب ہے تو اللہ کے پاس نہیں ہے، یا یہ بہت امیر ہے تو اللہ کے پاس اس کا مقام ہے، نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف عمل دیکھا جائے گا کہ کسی کا عمل صالح کیسا ہے۔ آگے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کہ ان سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، والاحزاب، یہ حزب کی جمع ہے، اور بہت سی قوموں نے، بہت سے گروہوں نے، بہت سے قبیلوں نے اپنے پیغمبروں کو ان کے بعد جھٹلایا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہم، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، یعنی ایسا ارادہ جس میں انسان ساتھ کوشش بھی کر رہا ہو۔ ایک ہوتا ہے صرف دل میں سوچنا، ایک ہوتا ہے کہ پھر اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہلانے کے لیے کوشش بھی کرنا، کہ ہر امت نے ارادہ کیا اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، لِيَأْخُذُوا، تاکہ وہ اس کو پکڑ لیں، گرفتار کر لیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل طریقے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو پھسلا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس ان کی سزا کیسی تھی۔ یعنی پہلی تمام امتوں کا بھی اپنے نبیوں سے، رسولوں سے یہی رویہ رہا، وہ یہ چاہتے رہے کہ وہ اپنے رسول کو گرفتار کر لیں یا اس کو قتل کر ڈالیں یا ذلت و رسوائی اس کو دیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیتا رہا۔ اور پہلی تمام امتوں نے اس امت کی طرح، اہل مکہ کی طرح، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ باطل کے ذریعے سے جھگڑا کیا۔ دحضہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو پھسلا دینا، یعنی اس طرح سے پھسلانا کہ اس کو نکال دینا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین، دعوت حق کو پھسلا دیں، مکہ سے ختم کر دیں، دنیا سے ہی بلکہ ختم کر دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، یعنی جب انہوں نے حق کے ساتھ ٹکرا جانے کا ارادہ کر لیا
تو میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر یہ بتاؤ کہ تم دیکھو کہ ان کی سزا کیسی ہوئی، کہ مکہ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں کس طرح ذلت اور رسوائی کی موت سے ہمکنار کیا۔ اور بھی بہت سی پچھلی قوموں کے جو واقعات آتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جب وہ نافرمانی کی حدوں کو پار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے ہلاک کر دیا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح حقت کلمت ربک، تیرے رب کی بات حق ہو گئی، ثابت ہو گئی کفر کرنے والے لوگوں پر کہ بے شک وہ جہنمی ہیں۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس امت کے کافر پہلی امتوں کے کافروں کی طرح یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اگر ان کو کچھ نہ کچھ سزا ملتی ہے تو آخرت میں وہ عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے، بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کی آگ ہی ہے، عذاب ہی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ لوگ، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا عظیم درجے کا کام ہے کہ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے ایمان والے لوگوں کے لیے بخشش مانگنا۔ یعنی یہاں ایک تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کی یہاں خوبی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، اور پھر وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ بہت بڑی مخلوق ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذین لی، مجھے اس بات کی اجازت دی گئی ہے یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان فرشتوں کی بات کروں، ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملہ العرش، کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں میں سے میں کسی ایک فرشتے کے بارے میں بات کروں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے قد و قامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فرشتے کے کان کے نچلے حصے سے لے کر اس کے کندھے تک کی جو لمبائی ہے وہ اتنی ہے کہ 700 سال اگر کوئی سفر کرتا رہے تو اس کی گردن کی لمبائی کو وہ بھی کان تک طے کر سکتا ہے۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس فرشتے کے کان کے نیچے سے لے کر کندھے تک 700 سال کے سفر کے برابر لمبائی ہے، اس فرشتے کا قد کتنا ہوگا، اور پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا۔ یہ اتنے عظیم فرشتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ ہم لوگوں کی عام طور پر عادت ہے کہ ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کچھ قرآن حدیث جانتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پڑھنے کو بتاؤ۔ جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عام چیزیں ہیں، کوئی خاص بتاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی چیز ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کا خاص ذکر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان لانا، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سچا سمجھنا، قرآن کو سچا سمجھ کر اس پر عمل کرنا، حدیث کو سچا سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ اتنے عظیم قسم کے فرشتوں کا کام ہے۔ اور پھر بخشش مانگنا بھی ان کا کام ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما،
اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت کی وسعت میں گھیر رکھا ہے، یعنی تیری رحمت سے باہر کچھ نہیں ہے، وعلماً، اور اپنے علم کے اندر اس کو محیط کر رکھا ہے، یعنی تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، بس ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور وہ تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا اور توبہ کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جو اعمال تھے، خاص جو ذکر تھا، ان میں سے ایک ذکر یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کہ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ اور اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یعنی استغفار کے کوئی بھی الفاظ ہوں، صرف استغفر اللہ پڑھ لیا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ و اتوب الیہ، کچھ بھی پڑھ لیا جائے، یہ بہت عظیم قسم کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر، کن کو؟ جو استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ تین عمل جن میں ہیں ان کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور ان کو جنت میں داخل کر دے جو ہمیشہ کی ہے، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ومن صلح، اور جو نیک عمل کرے ان کے آباء میں سے، باپ دادا میں سے، ان کے جوڑوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے، یعنی ان کی بیویاں یا ان کے شوہر اور ان کی اولادیں، جو بھی صالح عمل کرنے والے ہیں ان سب کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کی انکساری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلبے اور اس کی حکمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وقہم السیئات، اس کے غلبے اور حکمت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اور ان کو بچا لے برائیوں سے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس کو تو نے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا، یعنی جو قیامت کے دن کے برے حساب سے بچ گیا، فَقَدْ رَحِمْتَ، پس تحقیق تو نے اس پر رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی یہ فرشتوں کی دعا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ذکر کرنے کے بعد، کفار کے ان کے طور طریقے کو ذکر کرنے کے بعد، فرشتوں کے طور طریقے اور ان کی جو مصروفیات ہیں اور ان کا جو ذکر ہے اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، فرشتوں کی یہ ساری دعا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو حالت ہے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ بے شک جو کافر لوگ ہیں، ینادون، ان کو قیامت کے دن آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، لمقت اللہ، کہ ضرور اللہ کی بیزاری، اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارے نفسوں کی بیزاری سے بہت بڑی تھی۔ مقت کا معنی ہوتا ہے شدید غصہ، ناراض ہو جانا، یعنی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کا سبق دیا جاتا تھا تو تم منہ موڑ لیتے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ناراض ہوتے تھے، سخت غصے میں آتے تھے، اللہ بیزار ہو جاتے تھے، جس طرح اب تم جہنم کے عذاب کو دیکھ کر بیزار ہو رہے ہو۔ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہارے نفسوں کی بیزاری سے اللہ کی بیزاری بہت بڑی تھی۔ اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی پس تم کفر کرتے تھے، یعنی نیکی کو چھوڑ کر گناہ کی طرف پلٹتے تھے۔ جب یہ بات مجرم سنیں گے تو وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ کہیں گے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی
اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندگی دی، فاعترفنا پس ہم نے اعتراف کر لیا، مان لیا اپنے گناہوں کو، فہل الی خروج من سبیل پس کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ یعنی جہنم میں جانے کے بعد مجرم یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے ہمکنار کیا، یعنی ایک تو وہ موت جو دنیا سے جاتے وقت ہمیں ملے گی، اور ایک وہ صعقہ بے ہوشی جو اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ کے آنے سے پہلے ہوگا، یا پھر اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ یہ دوسری موت کون سی ہے، اور 2 زندگیاں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ مجرم کہیں گے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اپنے گناہوں کو مان لیا، اب یہاں سے ہمیں نکلنے کا کوئی موقع ہے تو ہم دوبارہ جا کر نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس گزارش کو قبول نہیں کریں گے اور فرمائیں گے کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کہ یہ سزا تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ ذالکم بأنہ، یہ تمہارے لیے اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو اس کے ایک ہونے کو پکارا جاتا تھا، اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، کفرتم تو تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر شرک کیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا مشاہدہ کرنا ہو تو مشرکوں کے جو میلے ہیں ان کی رونق دیکھ لو اور قرآن و حدیث کی کلاس کی رونق دیکھ لو، دونوں چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کس قدر سچی ہے کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتے، دنیا میں رنگ رلیاں اور شور شرابہ اور ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، پس فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے، یعنی اب تم جہنم کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں بھی آسمان سے اترتی ہیں اور بارش بھی آسمان سے اترتی ہے، وحی بھی آسمان سے اترتی ہے جو انسان کی روح کی غذا ہے اور جو معاشرے کی درستی کا سبب ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر وہ شخص جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی رجوع کرنے والوں اور اللہ کی طرف پلٹ کر آ جانے والوں کے سوا دوسروں کو ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے، پھر اس کی آنکھیں صاف ہوں گی اور اس کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پس اللہ ہی کو پکارو، اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے اگرچہ کافر برا سمجھیں، یعنی کافروں کی پرواہ نہ کرو اور اللہ کا دین اس کے لیے خالص کر دو اور اس کو پکارو، یعنی جو اللہ نے کہا ہے وہی کرو اور اسی کا نام لو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بلند درجوں والا ہے، وہ عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ بھیجتا ہے روح الامین کو، جبریل علیہ السلام کو اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی نبوت کو حاصل کرنا یہ کچھ چلہ کشی نہیں ہے، کوئی اپنی محنت کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چناؤ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے رسول اور نبی کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی شروع سے آخر تک نگہداشت کرتا ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، یعنی رسول اور نبی کا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ملاقات کے دن سے ڈرائیں تاکہ وہ اس کی تیاری کر سکیں۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ شیء منہم شیء، جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور لا یخفی علی اللہ، اللہ پر ان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، یعنی نہ تو کوئی انسان چھپ سکے گا اور نہ ہی کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا سکے گا۔ من شیء، یعنی منہم شیء، تنوین کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی چیز بھی وہ نہیں چھپا سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے
لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج بادشاہی؟ تو جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو ایک ہے اور زبردست ہے۔ یعنی اس کے بارے میں بعض آیات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا کی ہر چیز ہلاک ہو چکی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ زمین پر جھانکیں گے اور فرمائیں گے کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمینوں کو قبضے میں لیا ہوگا، آسمانوں کو لپیٹا ہوا ہوگا، پھر اللہ فرمائیں گے کہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این ملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ تو کوئی بھی جواب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہی صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو ایک ہے اور زبردست ہے۔ اور بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تو جنتی خوشی کے ساتھ اور جہنمی انتہائی غم کے ساتھ یہ جواب دیں گے کہ بادشاہی صرف ایک اللہ کی ہے جو زبردست ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اسی چیز کا جو اس نے کمایا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان فرما دیں گے کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکیاں اڑا دی جائیں یا اس پر گناہ ڈال دیے جائیں، نہیں، بلکہ نیکیوں کا اجر کئی گنا اور گناہوں کا جو وبال ہے اس کی سزا برابر کی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لے لینے والا ہے۔ یعنی اللہ کا معاملہ انسان کی طرح کا نہیں ہوگا کہ جس طرح انسان کسی کا حساب لینے لگے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ حساب لے لے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ان کو ڈراؤ قریب آنے والے دن سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جب دل حلق کو پہنچے ہوئے ہوں گے۔ حناجر یہ حنجرتن کی جمع ہے، یعنی حلق پر پہنچے ہوں گے۔ کاظمین، غم سے بھرے ہوئے، یعنی جس طرح مشکیزے کو بھر کے اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، اس طرح غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی اطاعت کی جائے۔ دلی دوست کے لیے حمیم کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے گرمی، گرم کرنا۔ تو دوست کی دوستی اس کو گرما دیتی ہے، اس کو اس کی مدد کرنے پر اس کو آمادہ کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی دوست نہیں ملے گا، نہ کوئی سفارشی جس کی سفارش بھاری ہو اور وہ اللہ کے پاس زبردستی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، نہیں۔ یطاع، جس کی بات کی اطاعت کی جائے، مانا جائے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان اپنی آنکھ کے اشارے سے بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں یا صحیح ہوتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک آنکھ کے اشارے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اکثر کسی مجلس میں بیٹھے آنکھ کے اشارے سے کسی کی تذلیل کر دیتے ہیں یا ہاں یا نہ کا جواب دے دیتے ہیں۔ بادشاہوں کے آنکھ کے اشارے سے انسانوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، ملکوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، فوج کشی کی جاتی ہے، اور اسی طرح آنکھ کے اشارے سے بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا وزن ہے، چاہے وہ اشارہ گناہ کا ہو یا نیکی کا، سوچ سمجھ کے اشارہ کرنا چاہیے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے حق کے ساتھ، کیونکہ اس کے پاس ساری معلومات ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو پھر فیصلہ بھی برحق طریقے سے وہی کر سکتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ تو اپنے آپ کو نہیں جانتے، ان کو تو اتنا نہیں پتا انسانوں کو کہ میں کل کیا کر کے آیا ہوں اور کل کیا کروں گا، تو وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بہت اچھی طرح سے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔